السلام علیکم۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ سوغوت شہر کے علاقے بیلجک میں موجود ہے۔ یاد رہے یہ وہی علاقہ ہے جس پر ارطغرل غازی نے حکومت کی تھی اور اسی علاقے پر آپ کچھ عرصہ سردار اعلیٰ مقرر ہوئے تھے۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ کب تعمیر کیا گیا اس بارے میں حتمی طور پر تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ بات طے ہے کہ عثمان غازی کے دور میں یہ صرف ایک کچی قبر تھی۔ 14ویں صدی میں آپ کی قبر کو سلطان محمد فاتح نے مقبرے میں بدل دیا تھا۔ سلطان محمد فاتح کرسچیا کے نام سے بھی مشہور تھے۔ کرسچیا کا مطلب ہے سردار کا بیٹا۔ ارطغرل غازی کا جو مقبرہ شروع میں تعمیر کروایا گیا، اس میں دیواروں پر آیات نہیں تھیں جیسا کہ اب ہیں، بلکہ مقبرے کی دیوار اور چھتوں پر وسیع عمارت بنائی گئی تھی۔ چھت پر آسمان کی تصویر تھی جو 3 جنگجو والی کائنات کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ دیواروں پر ایسی تصاویر تھیں جو کہ سورج، شجر حیات یعنی زندگی کا درخت اور زندگی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ تاہم جب ان کی کھدائی کی گئی تو ان کے بارے میں بہت سی تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ ارطغرل غازی کا مقبرہ 3 بار تعمیر کروایا گیا اور اس کی اصل شکل تبدیل ہو گئی۔ 1886 میں سلطان عبدالحمید دوم نے اس کو تعمیر کروایا اور اس میں ایک فوارے کا بھی اضافہ کیا۔ مقبرے کی دیواریں پتھروں اور اینٹوں کی ہیں۔ اس مقبرے کے بارے میں دوسرے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ 1919 سے 1922 کے درمیان لڑی جانے والی ترکی کی جنگ آزادی میں یونانی فوجوں نے سوغوت پر قبضہ کر لیا تھا۔ یونانی کمانڈر جس کا نام سوفلیکس تھا مقبرے میں داخل ہوا اور کہا، اٹھو ارطغرل اور اس جگہ کو فوراً خالی کرو، اپنی موجودہ اولاد کو ہمارے قہر سے بچا لو۔ اس سے ملتے جلتے واقعات تاریخ کئی بار دیکھ چکی ہے، جیسے برٹش جرنل نے سلطان صلاح الدین کی قبر کو ٹھوکر مار کے کہا، اٹھو ہم دوبارہ آ گئے، اور استنبول پر حملے کے دوران فرانسیسی جنرل سفید گھوڑے پر ایسے سوار ہو کر استنبول شہر میں داخل ہوا جیسے سلطان محمد فاتح داخل ہوا تھا۔ یہ تمام واقعات مسلمانوں سے نفرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ یونانی فوجی کمانڈر نے ارطغرل کی قبر پر گولیاں برسائیں اور یونانی فوجی دستے نے بھی مقبرے پر گولیاں چلائیں۔ جب تک سوغوت پر قبضہ رہا انہوں نے اس مقبرے پر نشانہ بازی کی مشق کی اور اس دوران مقبرہ نشانہ بازی کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ آج بھی جب دوبارہ اس مقبرے کو نئی شان و شوکت دی گئی تو گولیوں کے سوراخوں کو ترکوں نے نہیں بھروایا تاکہ انہیں یونانی فوجی سپاہیوں کی یہ جرات اور جسارت یاد رہے۔ بیلجک اور سوغوت کو یونانی فوجوں نے 3 بار فتح کیا تھا۔ پہلی بار 8 جنوری سے 11 جنوری 1921 تک، دوسری بار 24 مارچ سے 21 اپریل 1921 تک اور تیسری بار 12 جولائی 1921 سے 6 ستمبر 1922 تک۔ مگر یہ بات سن کر شاید آپ لوگوں کو حیرت کے ساتھ افسوس ہو کہ فتح کے بعد سوغوت شہر کو 5 بار جلایا گیا اور اس کے ساتھ بہت سارے یادگار اور نوادرات جل کر راکھ ہو گئے۔ ایک تختی پر یونانی فوج کی نشانہ بازی کی گستاخیوں کی تفصیل درج ہے جو انہوں نے مقبرے پر گولیاں برسا کر کی تھیں، جبکہ کمرے کے باہر ایک تختی پر ارطغرل غازی کی وصیت درج ہے۔ ارطغرل کے مقبرے کے بارے میں تیسری حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ وہ اللہ کے قریبی دوست اور ولی تھے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ تاریخ میں ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اس کنویں میں جہاں ارطغرل کا قبیلہ پانی پیا کرتا تھا اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ اس زہر سے فوری موت واقع نہیں ہوتی تھی، مگر قبیلے میں بیماریاں پھوٹ پڑی۔ یہ حالات دیکھ کر ارطغرل بہت پریشان تھے، مگر وہ کوئی حل تلاش نہ کر سکے۔
ایک رات کو ارطغرل اپنی تعمیر کردہ مسجد میں نماز پڑھ کر سو گئے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ مسجد کے ساتھ ہرے بھرے درخت اگنے لگے ہیں۔ اگلے دن انہوں نے خاموشی سے اس جگہ کی کھدائی شروع کر دی اور 3 دن کی کھدائی کے بعد وہاں سے پانی نکل آیا، مگر انہوں نے روایات کے مطابق کسی کو بھی وہ پانی پلانے سے پہلے خود کو اور اپنے گھوڑے کو پلایا اور 3 دن تک وہ اور ان کا گھوڑا پانی پیتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے قبیلے کو ہدایت کی کہ آئندہ پانی اس کنویں سے لیا جائے، اور اس طرح قبیلے سے بیماریوں کا خاتمہ ہوا اور اس پانی کی برکت سے زہر کا اثر بھی ختم ہو گیا۔ علاوہ ازیں انہوں نے اس کے متعلق اعلان کر دیا کہ اس علاقے کے مسلمان اور غیر مسلم تمام اس پانی کو استعمال کر سکتے ہیں، اور ارطغرل غازی کی اس سخاوت کے باعث بہت سے دیگر غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے وائس آف مقدس۔ جاتے جاتے بس اتنا کہوں گی، خوش رہیے اور دوسروں کو بھی خوش رکھیے۔ رب رکھا، خدا پامان، خدا حافظ، فی امان اللہ۔